الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. مدرسہ انصار العلوم کے تمام اساتذہ کرام، ذمہ داران، آج کے اس عظیم الشان جلسے کی معزز معتبر کمیٹی کے تمام ارکان، ذمہ داران اور آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، جیسا کہ مجھے دعوت دینے سے پہلے جناب مولانا مرتضیٰ صاحب نے 10 منٹ کا اعلان کر دیا. اب 10 منٹ کا مطلب میرے لیے 9 ہی منٹ، یعنی 10 منٹ سے زیادہ ہم بول نہیں سکتے، اس لیے مجھے 10 منٹ سے پہلے اپنی بات ختم کر دینا ہے. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت مکہ اور مدینے کے درمیان راستے میں نازل ہوئی. قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں. ان میں اکثر صورتیں اور اکثر آیتیں یا تو مدینے میں نازل ہوئی یا پھر مکے میں نازل ہوئی. لیکن کچھ آیت ایسی بھی ہے جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ کسی سفر پر نازل ہوئی. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت بھی ایسے ہی ہے، یعنی یہ آیت بھی نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ مکہ اور مدینے کے درمیان راستے میں نازل ہوئی. اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ہم سب کے لیے کیا حکم دیا. اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تقریباً 40 سال تک مکے میں رہے. آپ کا بچپن مکے میں گزرا، جوانی مکے میں گزری. اسی طرح سے جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، رسول بنے. وہاں پر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان تھا، تمام دوست احباب چاہنے والے تھے، تمام لوگ مکے کے اندر موجود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن سے، رہن سہن سے، اخلاق سے، بات چیت سے، تمام تر لین دین سے مکے کے لوگ بہت خوش تھے. کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تو پھر مکے کے لوگ جو آپ کے دوست تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، وہی لوگ باضابطہ آپ کے دشمن تھے. جو لوگ آپ کو محبت سے جو لوگ پیش آتے تھے، وہ لوگ آپ کو گالی گلوچ کرنے لگے، آپ کو گالی دینے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کے راستے پر کانٹے بچھانے لگے، آپ کے راستے پر لوگ پتھر رکھنے لگے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ جو مکے کے لوگوں نے نہیں دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے، کسی بھی نبی کو اور کسی بھی رسول کو اتنی تکلیف، اتنا مصیبت نہیں دی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، دین کا کام، دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم اسی میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کرنا شروع کیا تو آپ کے لوگ دشمن بن گئے، اور صورتحال یہاں تک بن گئی کہ آپ مکے میں آپ کا رہنا دوبھر ہو گیا. یہاں تک کہ آپ
اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑنے کا ارادہ بنا لیا اور مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہے، تقریباً 180-85 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کو جوفا کے نام سے جانا ہے۔ اس جگہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہیں سے مدینے کی طرف کا راستہ جاتا ہے ملتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مکے کی طرف دیکھ رہے تھے، گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کو من نہیں کر رہا تھا، بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا مدینہ جانے کا۔ لیکن کیا کریں، اللہ کا حکم تھا، مکے والوں نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، تنگ آ کر مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا مکمل فیصلہ کر لیا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مکہ چھوڑنے کو من نہیں کر رہا ہے، آپ مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں مجبوری میں، تب آ کر مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ تنگ نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، چند سال، 2 سال، 2 سال 8 سال تک ضرور مکے مدینے میں رہیں، لیکن 7-8 سال کے بعد ہم آپ کو دوبارہ مکہ پہنچا کر رہیں گے، دوبارہ ہم آپ کو مکہ لوٹا کر رہیں گے، اللہ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ مدینہ جائیے، مدینہ جانے کے بعد آپ دین کے کام میں لگے رہیے، قرآن کی جو ذمہ داری ہے، تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام آپ کے ذمہ ہے، آپ یہ کام کرتے رہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو 2-4 سالوں کے بعد، 7-8 سال کے بعد ہم آپ کو دوبارہ مکہ لوٹا کر رکھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تقریباً 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد مدینے سے مکہ گئے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور 1-2 صحابہ نہیں، ہزاروں ہزار صحابہ کرام کے ساتھ، ایسے صحابہ کرام جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار، آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، ایسے چاہنے والے، ایسے مر مٹنے والے صحابہ کرام کے ساتھ ہزاروں ہزار کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، عامر بن کر کے داخل ہو رہے ہیں اور حاکم بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو مکے میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چاٹا اور پتھر رکھا، وہ تمام کے تمام لوگ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی ہم سے سلوک کیا ہے، جن لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ہم آج کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، آج ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، آج کسی پر کوئی الزام نہیں، کسی پر کوئی تہمت نہیں، کسی پر کوئی لعنت نہیں، سب کو ہم اپنی طرف سے معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جس نے گالی دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، جس نے تکلیف پہنچایا تھا اس کو بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس آیت کی روشنی میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہم مسلمان اگر پریشان ہیں، آج مسلمان اگر ہم اور آپ پریشان ہیں، ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ہم شریعت کے معاملے میں بہت ساری جگہوں میں پریشانی کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج شریعت کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ اس آیت کی روشنی میں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصرت عطا کرے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر آج بھی ہم اور آپ اللہ کے حکم و ہدایت کے مطابق چلیں گے، اللہ کے حکم و ہدایت کے مطابق کام کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں سرخروئی ملے گی، ہمیں عزت ملے گی،
مسلمانوں کو عزت ملے گی انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق کام کریں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کیا کام دیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو کچھ کہہ دیا ہے، اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اشارہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا ہے ہم سب کو پڑھنے کا۔ اقرا، یہ سب سے پہلا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے، سب سے پہلا آرڈر ہے۔ نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بھی بعد میں آیا، اور دیگر احکام بھی بعد میں آئے، لیکن سب سے پہلا جو آرڈر، سب سے پہلا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کے لیے، وہ پڑھنے کا حکم ہے۔ آج اگر ہم اور آپ پڑھائی میں آگے رہیں گے، پڑھنے میں ہم سب دلچسپی لیں گے، ہم اور آپ پڑھنے میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے پڑھائی میں دھیان نہیں دیا، پڑھائی میں توجہ نہیں دیا، پڑھائی کے معاملے میں ہم نے اور آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا، تو یقین جانیے کبھی بھی ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اور آپ پڑھائی میں دھیان دیں گے۔ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، ہمارے بچے پروفیسر بھی بنے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان وکیل اور جج بھی بنے، اور ساتھ ساتھ ہمارے بچے بہترین حافظ قرآن بھی بنے، بہترین عالم دین بھی بنے، بہترین مفتی اور بہترین قاضی بھی بنے، تاکہ ہم مسلمانوں کی امت کی، قوم کی صحیح سے صحیح رہبری کر سکے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔